السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ یونس سورت کا نمبر 10 اور پارے کا نمبر جو ہے وہ 11 ہے۔ لاسٹ ٹائم 98 نمبر آیت تک الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم یونس کے بارے میں تذکرہ کیا تھا، کس طرح سے قوم یونس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، دنیا کی تمام نعمتیں ان کو دی۔ آیت نمبر 99 سورہ یونس کی ہم آج دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب چاہتا تو جتنے بھی لوگ زمین میں موجود ہیں سارے کے سارے ایمان لے آتے۔ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا آپ مجبور کریں گے لوگوں کو، حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ لوگ ایمان لے آئیں؟ تو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتے، کوئی بھی کافر نہ رہتا۔ یہ زمین و آسمان، یہ سولر سسٹم، یہ سارا اتنے ہیوی اور بڑے بڑے سسٹم وہ اللہ کے کن سے چل رہے ہیں۔ کیا یہ 4-5 فٹ کی عورت اور 5-6 فٹ کا مرد اللہ کے قبضے میں نہیں تھا؟ ہے، لیکن اللہ نے انسان کو جتنی بھی کریشنز بنائی ہیں، سب مخلوقات میں بیسٹ ترین کریشن اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ نے جیسے تمام جانوروں کو کان، آنکھ، دل، زبان دیے ہیں، لیکن وہ اس کا یوٹیلائز نہیں کر سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، اس کا اس طرح سے یوز نہیں کر سکتے جیسے انسان کرتے ہیں۔ تو یہی اللہ کی انسان کو دی ہوئی نعمتیں ہیں، اس کو استعمال کر کے انسان جو ہے اللہ کی پہچان کر سکتا ہے، اللہ کو سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو دین کے راستے پہ چلاتا ہے، اللہ ہی ہے جو لوگوں سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص نیکی کے راستے پر ہے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے کام لے رہا ہے۔ اب اللہ کسی سے کام لیتا ہے تو کیسے لیتا ہے، اور اللہ ایمان دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے، آیت اگلی جو آیت ہے 100 نمبر آیت، وہاں پر ہم دیکھیں گے۔ اس آیت میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں، کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، سارے کے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں، لیکن اللہ نے کہا یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے عقل کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، پوری آزادی کے ساتھ، اور وہ اس پر قائم رہیں گے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں اپنی رضا میں رکھیں گے۔ اور کسی کو مجبور کر کے ایمان پر لانا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی جو ہر وقت گھلے رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو یہ بات بتلائی ہے، سمجھائی ہے کہ آپ کسی کو مجبور کر کے اسلام پر نہیں لا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو لائیں گے بھی تو وہ اندر سے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو وہ صحیح طور پر اسلام پر عمل نہیں کرے گا، اس طرح سے اس کے ظاہر اور باطن میں فرق رہ جائے گا۔ اور اے نبی، نہ ہی آپ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے بارے میں رنج کریں، پریشان ہوں، کیونکہ ان کے نصیب میں، مقدر میں اگر ہدایت نہیں لکھی تو آپ کسی بھی طرح کی کوشش کر لیں ان کے لیے ہدایت کا سبب پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے بار بار یہ بات مشہور کہی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ طاقت کے زور پر، تلوار کے زور پر نہیں پھیلایا گیا ہے، نہیں پھیلایا جا سکتا ہے۔ کسی کو زبردستی اگر ایمان پر لے بھی آئیں، وہ صرف ڈر کے مارے آپ کے سامنے اسلام کا اقرار کرے گا، لیکن دل سے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کو اللہ نے منع کیا ہے، آپ بار بار کوشش نہ کریں، بار بار لوگوں کو مجبور نہ کریں کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اگر ان کے مقدر میں، ان کے نصیب میں ایمان ہوگا تو وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ آیت نمبر 100 میں آگے اللہ تعالیٰ نے کلیئر بات کی ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔
کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہاں پہ جو اللہ نے بات کی ہے نا کہ اللہ کے اذن، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے اللہ کی توفیق اور اللہ کی منظوری کے بعد بغیر کسی کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوتی، اور یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ اور توفیق کس کو ملتی ہے؟ توفیق بھی اسی شخص کو ملتی ہے، اسی شخص کا نصیب بدلتا ہے جو حق کی تلاش کرتا ہے، جو اپنی عقل سے کام لیتا ہے۔ اللہ نے عقل، دماغ تو جانور کو بھی دیا ہے، لیکن وہ سوچتا سمجھتا نہیں ہے، اور انسان کو اللہ نے عقل دی ہے تاکہ اس سے سمجھے، سوچے۔ یہ دیکھے میرے وجود کو پالنے والا، مجھے چھوٹے سے بڑا کرنے والا، مجھے روزی روٹی دینے والا خالق و مالک کون ہے؟ جب وہ حق کی تلاش میں نکلتا ہے، اپنے عقل سے کام لیتا ہے، اپنے حواس خمسہ کو استعمال میں لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس حق کی تلاش کے نتیجے میں اس کو اپنے دین کا راستہ، حق کا راستہ دکھا ہی دیتا ہے۔ ایسے شخص کو ایمان لانے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے ہی دیتا ہے۔ وہ شخص ہر طرح کے تعصبات، خارجی نظریات سے اپنے دماغ کو اگر پاک کر لینا تو اللہ کی آیات اس کے خالی دماغ کو غور و فکر پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایسا شخص ضرور حق کا متلاشی ہوتا ہے، ضرور حق کو پا لیتا ہے۔ یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا اذن یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آبائی تقلید کو چھوڑ دے، مذہبی تعصبات کو چھوڑ دے، خارجی نظریات سے بالاتر ہو کر یہ سوچنے کی زحمت کرے کہ مجھ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے بڑا کیا ہے، دن رات روزی روٹی رب دے رہا ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے، موسم بدلتے ہیں، درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، نئے پھول آتے ہیں، نئے پھل نکلتے ہیں، پھلوں میں رس، چاشنی، مٹھاس، شیرینی بھرنے والی ذات کون ہے؟ میرا رب ہے۔ زبان کا لوتھڑا تو جانور کے پاس بھی ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا ہے، مجھے اللہ نے سمجھ دی ہے، اور اللہ نے مجھے سب سے بہتر مخلوق بنایا ہے۔ تھوڑا سا انسان غور کرے، یہی سب کچھ جو انسان میں ہے، سر ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، وہ جانور میں بھی ہے، لیکن جانور اپنا سب سے بیسٹ پارٹ، دماغ، سر اور ناک، وہ زمین پر رکھتا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ جانور جو ہے وہ کس طرح سے چلتا ہے؟ وہ اپنا سر زمین کے بل جھکا کر چلتا ہے، اور اس کو کھانا ہوتا ہے تو اپنا منہ جیسی عظیم چیز، باڈی کا جو پارٹ، اس کو نیچے جھکا کر اس سے کھانا لے کر کھاتا ہے وہ۔ اور کچھ جانور پورا زمین پر اپنا بدن چپکا کے چلتے ہیں، اور وہ ہماری طرح سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ نہیں ہے یہ کہ انسان سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اس کا سر، اس کا ناک، جو افضل ترین چیز ہے اس کی باڈی میں، وہ سیدھے کھڑے رہتے ہیں۔ وہ جس بھی پوسچر میں جھکنا چاہیں وہ جھک سکتے ہیں، وہ جو بھی کام کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ جو بھی سوچنا چاہیں وہ سوچ سکتے ہیں۔ یہی اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں۔ اس شخص کو اللہ ضرور ہدایت دیتا ہے، اللہ اس کے لیے ہدایت کا اذن، حکم ضرور پیدا کرتے ہیں، توفیق ضرور دیتے ہیں، جو سارے برے خیالات سے اپنے دماغ کو پاک کر کے اپنے مقدر کو چمکاتا ہے، حق کا متلاشی ہوتا ہے، اللہ کی پہچان کے لیے اپنے دماغ کو فارغ کر کے غور و فکر کرتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت ضرور نصیب کرتا ہے۔ اور آیت کے اگلے حصے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، لیکن جن لوگوں نے اپنے دماغ میں گندگی کو رکھا، تعصب کو رکھا، اللہ کی چیزوں پر غور و فکر نہیں کیا، معرفت پر غور و فکر نہیں کیا، درختوں کے پتے، پھول، ان کی مہک، ان کے رنگ، شکلیں، ان سب میں اللہ کا وجود ہے۔ ہمارے اپنے وجود میں ایک ایک چیز اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے، کوئی اور ہستی نہیں ہے۔ صرف اتنی سی بات پر غور کرنے سے ہم اللہ کی پہچان کر سکتے ہیں، ہم توحید کا اقرار کر سکتے ہیں، ہم شرک سے بچ سکتے ہیں، کفر سے بچ سکتے ہیں۔ وگرنہ جو لوگ
غور و فکر کی بجائے حق درمی کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تعصب سے کام لیتے ہیں، اس زندگی میں بہت سے معجزے ان کے پاس آ بھی جائیں تو ان کا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ وہ ان معجزوں کو صرف جادوگری سمجھ کر ٹال دیں گے، اور آخر میں ایسے لوگوں کو نہ تو اللہ کی طرف سے گرفت اور عذاب کا کوئی خوف نہیں رہتا، ان کا ایمان پھر بھی نہیں جاگتا۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کے دماغ میں گندگی ہے، کفر ہے، اور کفر صرف ضد کی وجہ سے ہے، وگرنہ اگر وہ ذرا بھی غور و فکر کرنا چاہیں تو ان کے وجود اور اس کے ارد گرد درختوں کے پتے، ہوائیں، پھولوں کی خوشبو، ہر چیز چیخ چیخ کر پکار کے کہہ رہی ہے کہ ایک اللہ وحدہ کی ذات ہے جس کا ہمیں اقرار کرنا چاہیے، جس کے سامنے ہمیں جھکنا چاہیے۔ تو صرف انسان اپنے لیے اللہ کی طرف سے توفیق کا اگر سبب بنانا چاہتا ہے، اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے، تو انسان کو اپنی زندگی میں غور و فکر کرنا پڑے گا، سوچ بچار کرنی پڑے گی۔ اور اگر انسان اپنی عقل سے کام نہیں لیتا تو پھر وہ اسی گندگی یعنی کفر پہ رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں دو راستے بہت صاف اور واضح بتا دی ہیں۔ آیت نمبر 101 ہے، قُلِ انظُرُوا ماذا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی بات جو پہلے ہم نے کہی، کیا لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے ذرا دیکھو تو صحیح آسمان اور زمین میں ان میں کیا کیا نشانیاں ہیں۔ وَمَا تُغْنِی الْآیَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ مگر جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، کتنی ہی نشانیاں، کتنی ہی ڈرانے والی باتیں، تنبیہ کی باتیں آ بھی جائیں ان کے سامنے، ان کے لیے کسی فائدے کا سبب نہیں بن سکتی ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 102 میں اللہ آگے کہہ رہے فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے ذرا پوچھیے تو صحیح، کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں ویسے ہی برے دنوں کا جیسے ان سے پہلے قوموں پر برے دن آئے تھے؟ یعنی ان قوموں نے سابقہ قوموں کے اوپر ان کے غلط کاموں کی وجہ سے عذاب آیا اور انہوں نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا، اللہ کے بہت سے معجزے آئے، انہوں نے اس معجزوں کو جادوگری کہہ کے ٹال دیا۔ کیا یہ کفار مکہ بھی دوسرے پہلی گزری ہوئی سابقہ قوموں کی طرح کسی معجزوں کے انتظار میں ہیں؟ وہ معجزے آ بھی جائیں گے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو کیا اب یہ کسی عذاب کے باری کا انتظار کر رہے ہیں؟ کل اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے اگر تم انتظار کر رہے ہو نا اللہ کی طرف کسی عذاب کے آنے کا، انی معکم من المنتظرین، تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، دیکھتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے حق میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تمہارے لیے اللہ نے عذاب الہی کو نازل کرنا ہے یا تمہارے لیے کچھ اور اچھی چیز تمہارے مقدر میں لکھی ہے، اور وہ اچھی چیز تبھی ہوگی جب کوئی انسان کوشش کرے گا۔ آیت نمبر 104 ہے آگے 103 ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک۔ اللہ کہتے ہیں اسی طرح سے ہم نے رسولوں کو اور رسولوں کے ساتھ جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کو بچا لیا۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، ہمارے یہی طریقہ ہے، ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے کہ ہم مومنین کو بچا لیں۔ تو اللہ نے یہاں کفار مکہ کو ڈرایا ہے، سمجھایا ہے وحی کے ذریعے کہ اللہ مطلع کر رہا ہے مکہ والوں کو، کہیں آپ لوگوں پر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کفار مکہ کی بستی پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ان کو ابھی سے بچاؤ کی صورت اختیار کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آنا چاہیے تاکہ وہ عذاب سے بچ سکے، وگرنہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ پہلی قوموں میں جو لوگ نبی کے ساتھ ایمان لے آتے تھے، اللہ نبی اور ان مومنین کو حکم دیا کرتے تھے عذاب آنے سے پہلے وہ اس بستی کو چھوڑ دیں، تو اللہ اب تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان انبیاء کو اور ان کے ساتھ وہ لوگ جو ایمان والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ بچا کر سیفلی ایک اچھی جگہ پر شفٹ کر دیتے تھے اور باقی قوم پر عذاب آ جاتا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہمارا یہی طریقہ ہے، اللہ مومنین کے ساتھ ہے، اللہ مومنین کی حفاظت کرتا ہے۔ تو چنانچہ کفار مکہ جو کہ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، مسلمانوں کو اذیتیں پہنچانے کا ہر قسم کا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے
ابھی ان کا حشر ہونے والا ہوگا. حشر ان کا بھی باقی ہے، امتحان ان کا باقی ہے، عذاب ان کے پر باقی ہے. یہ بھی انہی مجرموں کی طرح پس جائیں گے جیسے پہلی قومیں پس گئی تھیں. اور اللہ کے ساتھی مومنین اور نبی ہمیشہ جو ہے وہ غالب آئے. اللہ نے ہمیشہ ان کی مدد کی، چاہے وہ کمزور اور ستم رسیدہ ہی کیوں نہ تھے. آیت نمبر آگے 105 اللہ نے کہی ہے، کل اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم لوگوں کو میرے اس دین کے بارے میں ذرا بھی شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو صرف اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتا ہے. وامرت ان اکون من المؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافرین کو کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں. اب اللہ کے نبی کو اللہ نے نصیحت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مومنین کو. اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کی تبلیغ پر ایمان نہیں لاتا ہے تو اللہ کے نبی ڈس اپوائنٹ ہو کر ان کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے نبی اپنے اس سیدھے راستے پر چلتے رہیں گے جس راستے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موت ایک اٹل حقیقت ہے اور کوئی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ مومن ہے، مشرک ہے، کافر ہے، کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہے. ہر ذی روح کو موت آ کر رہے گی، اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، اور جب اس کا وقت آئے گا تو وقت ٹالا نہیں جا سکتا ہے. حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ کسی کو بھی موت گوارا نہیں، کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن اللہ نے بہت صاف کہا یہاں پر، مگر جو مومنین ہیں موت کے وقت ان کو اپنے انجام کی خوشخبری دی جائے گی، ان کو ان کا جنت والا مقام دکھلایا جائے گا، تو وہ موت کو بڑی خوشی سے ایکسیپٹ کر لیں گے، اس کو لینے پر خوش ہو جائیں گے. اور جیسے ان کفار کی موت آنی ہے، اللہ کہتے ہیں اس وقت ان کو پتہ چلے گا. اور آج یہ جو اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں کفار مکہ، اور مرنے کا انکار کر رہے ہیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی کا جو انکار کریں، دراصل ایسا نہیں کہ ان کے اندر ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ان کو پتہ ہے ہمیں مرنا ہے، لیکن ان کو پتہ ہے جو کرتوت اور جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے ہیں، جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے ہیں، کل قیامت کے دن مرنے کے بعد ان کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے ان کافروں کو موت ناپسند ہے، ناگوارا ہے، کیونکہ اگلی آنے والی زندگی ان کے لیے بہت ہی مشکل ہے. تو اللہ کے نبی کہہ رہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومن رہوں، اس دنیا میں بھی مومن رہوں، جب اس دنیا سے جاؤں اور دوسرے جتنے بھی لوگ مومنین ہیں جائیں تو وہ جلدی سے اس موت کو قبول کر لیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے آگے جا کے ان کو اللہ سے ملاقات کا شرف ملنے والا ہے. آیت نمبر 105 ہے یہاں پر، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهِكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے حکم دیا ہے اللہ نے کہ میں یکسو ہو کر، خالص ہو کر اس دین حنیف کی طرف رخ کر کے رکھوں. پچھلی آیت میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لوگوں کو یہ دین پسند نہیں ہے، ایک اللہ پر ایمان لانا، ساری عمر اس ایک اللہ ہی کی پوجا کرنا، اور پھر اسی اللہ کے کلمے کے اوپر مر جانا، یہ کفار مکہ کو پسند نہیں ہے. دراصل کیوں پسند نہیں ہے؟ یہ ساری عمر انہوں نے غلامی کی زندگی گزاری ہے، تو جو غلام ہوتا ہے اس کو بہت سارے آقاؤں کے اندر رہتے رہتے عادت پڑ چکی ہے. تو مکہ والوں کو عادت پڑ گئی ہے بہت ساروں کو پوجنے کی. کیا بہت سے کسی کے مالک ہوں، اس غلام کی زندگی آسان ہے، یا اس غلام کی زندگی آسان ہے جس کا ایک ہی مالک ہے اور اس کی زندگی آسان گزرتی ہے ایک مالک کے نیچے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نبی کو حکم دیا ہے صرف ایک دن پر عمل کرو. جب بہت زیادہ خداؤں کی بات ماننی پڑے گی، بہت زیادہ ادیان کے پیچھے چلنا پڑے گا تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی ایک دین حنیف کی طرف یکسو ہو کر زندگی گزارنے کا اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، اور وہی حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے مشرکوں سے نہ ہونا. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ قرآن ہمارے اوپر مومنین کے اوپر نازل ہوا ہے تو اللہ سارے انسانوں کو یہاں پر خطاب کر رہے ہیں. جو بھی بنی نوع انسان ہے، جو بھی آدم کا بچہ ہے، ایک اللہ کو، ایک دین کو پکڑ لو. دین مطلب ایک اللہ کی ذات، صرف ایک رب کو مان لو، اسی کا حکم مانو، اس کے کہے ہوئے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو کہا مانو، اور مشرکین سے نہ ہو جانا. مشرکین سے کیا مطلب؟ وہ لوگ جو ایک سے زیادہ خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کی زندگی بہت زیادہ مصیبت زدہ بن جاتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے مشرکوں میں سے نہیں ہونا، کیونکہ اس کا نقصان ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آگے آیت نمبر 106 میں اللہ نے کہا وَلَا تَدْعُوا مِنَ اللَّهِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو. مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے علاوہ تم جس کو بھی پکارو گے نہ وہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اللہ کہتا ہے اگر اس ساری بات معلوم ہونے کے باوجود تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور ہستی کی پرستش کی، پوجا کی، تو جان لو تو اس صورت میں تم بہت بڑے ظالم ہو جاؤ گے. اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے کچھ رولز مقرر کیے ہیں، کچھ احکامات دیے ہیں. وہ احکامات یہ ہیں کہ شرک سے مبرہ ہو کر زندگی گزارنی ہے. دین اسلام کا راستہ جو اللہ نے بتلایا ہے، اللہ نے دکھلایا ہے، سیدھی ناک کی سیدھ پر بس اس کی طرف چلتے جانا ہے. نہ دائیں دیکھنا، نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، کوئی ضرورت ہی نہیں کہیں اور جانے کی. اور راستوں کی طرف دیکھیں گے تو سیدھی راستے سے بھٹک جائیں گے، کیونکہ شیطان کی راہیں بہت زیادہ ہیں اور انسان اس میں گم ہو جائے گا. اتنی راہوں میں چلنے کے باوجود پھر بھی وہ صحیح راہوں پر چل نہیں پائے گا. تو اللہ نے یہاں پر جو ہدایت کے لیے راستہ ہمیں بتایا نا، ایک راستہ، ایک رب پر فالو کرنا ہے. اس کا مطلب یہ صرف ایک دین کو پر جو اللہ نے راستہ، جو دین سکھلا دیا ہے، اس پر چلنے سے کیا ہوگا، انسان کی زندگی بہت عام اور آسان ہو جائے گی. اور اسی کو ہدایت کا راستہ کہتے ہیں، سیدھا. اس سے کیا ہوتا ہے، انسان بہت سے اور تعصبات سے بچ جاتا ہے، اپنے معاشرے کی بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے. کہیں انسان کو قبائلی تعصبات، جاہلانہ رسومات، مشرکانہ رواج، مذہبی، خارجی، سابقہ نظریاتی، سب قسم کے جتنے بھی قسم کے یہ نظریات ہیں، یہ فیصلے ہیں دنیا کے، ان سب سے انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے. وہ سب کبھی وہ اپنے خاندان کو راضی کرتا ہے تو کہیں اپنے قبائل کے جاہلانہ رسومات کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی وہ رسم و رواج کی بھینگ چڑھتا ہے، کبھی وہ اپنے مذہبی رسومات کی طرف نگاہ ڈراتا ہے، شاید یہاں سے فائدہ ہو جائے، یہاں سے اجر مل جائے. جب کوئی انسان یہ سارے راستے چھوڑ دیتا ہے، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، تو پھر انسان ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے. اب جب وہ ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے نا، تو اس کی راستہ بالکل صاف اور صاف ہو جاتا ہے. اب وہ یکسو ہو کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے کندھوں سے بہت سے بوجھ ہٹ جاتے ہیں. اب اس کو کبھی یہ خوف نہیں رہتا کہ فلاں کی میں نے بات نہیں مانی تو مجھے فلاں نقصان پہنچا دے گا، فلاں کو مانوں گا تو مجھے فائدہ ہوگا. اس کو یقین کامل ہو جاتا ہے اللہ کی ہستی کے علاوہ کوئی نہ تو فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان دے سکتا ہے. اور یہاں اللہ اپنے نبی کو اور مومنین کو ہدایت دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اگر کوئی شخص حاجت روا، مشکل کشا، یا پھر مصیبتوں سے نکالنے والا، یا پھر فائدے دینے والا، یا پھر رزق میں اضافے کے لیے، یا دنیا میں جتنی بھی تکلیفات ہوتی ان کو دور کرنے کے لیے انسان اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے گا نا، تو پھر کیا ہوگا، انسان ظالم ہو جائے گا. ظالم مشرک کو ہی کہتے ہیں، ایسا شخص جو کہ جس کو جو حق دینا تھا وہ حق وہ نہیں دے پائے گا. جیسے ہم نے پہلے بڑی دفعہ ظلم کی ڈیفینیشن کی. اصل میں اگر ڈکشنری میں دیکھیں تو ظلم کی تعریف کیا ہوتی ہے، وضع شیء علی غیر محلہ، چیز کو اس کی اصل جگہ پر نہ رکھنا،
تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے لگتا ہے، اس کی پوجا کرنے لگتا ہے، تو پھر وہ اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیتا، پھر اس کے لیے اتنے زیادہ راستے ہوتے ہیں ٹیڑھے میڑھے، وہ کھو جاتا ہے، اور کھونے کے بعد زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے اصل مقام اور منزل پر نہیں پہنچ پاتا۔ مگر جو اللہ کی توفیق کے ساتھ ایمان پر، ہدایت پر چل پڑتا ہے، اس کو کسی کا خوف اور خطرہ نہیں رہتا، کسی کی طرف سے اس کو یہ نہیں رہتا فلانے کو راضی نہیں کیا تو یہ نقصان ہوگا، فلانے کو راضی کر دیا تو یہ فائدہ ہوگا۔ وہ ایک سیدھے راستے پر، سیدھی گنڈی پر، سیدھی سڑک پر چل پڑتا ہے، وہ سیدھی سڑک جو انشاءاللہ اس کو پار لگا دے گی سیدھے اس کے رب کے پاس، اس کی رضا کے ساتھ، اس کی جنت و خوشنودیوں کی طرف ملا دے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کامل پر رکھے، اور اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا دے، وہ راہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔